کہاں سے شروع ہوا گروپ, کس نے بنایا یہ گروپ, اور پھر آپ لوگ ڈر کر بھاگ کیسے گئے؟ یہ گلبرگ والی پارٹی جو ہے نا, گلبرگ والی پارٹی یہ 10 دفعہ پھر پیدا ہو, میں کہتا ہوں ان کو 100 ووٹ نہیں پڑنے. ہماری مخالفت دیکھی, انشاءاللہ آج کے بعد آپ ہماری دوستی دیکھیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا آفس, ہمارے پورے لوگ, سودلوی صاحب سمیت ہم آپ کے ویل وشر ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ قدم کی روایت رہی ہے, یہ حبیب صاحب نے چھوٹی میٹنگ ارینج کی ہے, جب کام آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک اچھی میٹنگ ارینج کریں. اور ہماری طرف سے جیسا کہ سیال صاحب نے کہا, حبیب صاحب نے کہا, مسعود صاحب نے مجھے بتایا کہ ہر طرح سے مالی کسی قسم کی سپورٹ ہم ہر طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ کی خدمات, آپ کے ہمارے محسن ہیں سارے, میجر صاحب, زامن بھائی, عمران بھائی, کچھ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں, انہوں نے باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بڑی اچھی طرح ویلکم کیا, کیونکہ ایک نئی سوسائٹی ہم بحریہ سے آئے تھے, اس کے باوجود انہوں نے بڑے کھلے دل سے ہمیں تسلیم کیا, ہمیں ویلکم کیا. آج جو بھی یہ پودا لگا ہے پرزم کا, یہ ان لوگوں کی مرہون منت ہے, اور ہم لوگ احسان فراموش نہیں ہیں. ہم ان کی وہ تمام خدمات اور ہمارے لیے جو ان کے جذبات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ہر طرح کی سپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گی. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. حبیب صاحب, گلزار صاحب, فرق سیال صاحب, آصف بھائی, شیخ صاحب, کامران صاحب, اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنے آفس میں دعوت دی مل بیٹھنے کے لیے اور حمایت کا اعلان کیا. ادھر ہم نے کوئی 7 گھنٹے لگا کے تو سکروٹنی کی, اس کے بعد یہ لوگ بھاگتے بھاگتے آئے اور پاؤں پکڑ رہے ہیں, ہاتھ پکڑ رہے ہیں, جی بھائی جان یہ دامدی ہوگی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے جی 250 ووٹ جعلی ہیں. میں نے کہا یار 17 کو الیکشن ہونے ہیں, 250 ووٹ جعلی ہے تو نکال دو جا کے. اب کرتے کیا ہیں, جو ہمارے ووٹ ہیں دیکھتے ہیں یار ہمیں ووٹ تو نہیں ملتے, یہ اس کا ووٹ نکال دو, اس کا. 4 دن سے ہم لوگ یہی کام کر رہے ہیں. باقی جو آپ نے بات کی گلبرگ والی پارٹی کی, وہ اس سے مجھے ملا ہے, کہتے ہیں یار ہم نے الیکشن کون سے جیتے ہیں, ہم نے تو شوگر لگانا تھا. تو میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے, لوگوں کا کاروبار خراب کریں اور شوگر. پھر چھوٹے ڈیلر کی بات کر رہے ہیں تو ٹریڈ سینٹر میں ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کوئی کرایہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں, پراپرٹی کا بھی کام کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں یار یہ تو منشی ہے, یہ تو چھوٹے چھوٹے وہ کرائے اکٹھے کرتا ہے. پھر اسی کے پلازے پہ جا کے بینر لگایا, تو آج کہہ رہے تھے ان کو کہ جی آپ نے ہمارا بینر اتار دیا. میں نے کہا یہ اس منشی نے اتارا ہے, وہ اس پلازے کا سمجھو مالک ہے. تو آصف بھائی بہت خوشی ہوئی, آپ سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. فیکٹریوں کا مسئلہ ہوا, خدا گواہ ہے کہ اس میں مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ کوئی, میں کہتا ہوں کہ 0.5% بھی میرا اس میں کوئی چیز شامل نہیں. آپ گواہ ہیں اس میں. اس بدبخت کو بھی سمجھاتا رہا کہ بیٹھ جا, معاملے تیرے گڑبڑ ہو رہے ہیں, سارا کچھ کرتے رہے. ہماری ایک چیز ہونی تھی اس میں, بلکہ مجھے لاسٹ ٹائم ایک دوست ملے, کہتے جی مسرت اعجاز صاحب کہاں گئے؟ میں نے کہا جی ہری پور کے. آصف کہاں گیا؟ میں نے کہا ہری پور کا. ملک حبیب کہاں کا؟ تو کہاں کا؟ میں کہا میں بھی ہری پور جا رہا ہوں. تو کی ہو جانا ہے. میں کہا ہم لوگ جب چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. اور ماشاءاللہ جتنی آصف بھائی نے, وہی میری ذاتی دشمنی نہیں ہے, بچہ بندہ جانتا ہے کہ کوئی آصف ہے. تو اگر اس ٹائم کی ہماری وہ دشمنی کہہ لیں, اب دوستی مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی ہے اگر آصف بھائی, حبیب بھائی, گلزار صاحب, مسعود علی, آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ گلبرگ والی پارٹی جو ہے نا, گلبرگ والی پارٹی یہ 10 دفعہ پھر پیدا ہو, میں کہتا ہوں ان کو 100 ووٹ نہیں پڑنے. خاص طور پہ شکریہ یہ
15-20 دن پہلے بھی میرے پاس گئے ہیں. میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی ہے, انہوں نے قوال بھی کی ہے, فاتحہ بھی کی ہے. تو ہمارا کبھی نہیں ہوا. ایک دفعہ کوئی کراچی کا گروپ میں مسئلہ چل رہا تھا, میں نے ایک میسج کیا تو مجھے ان کی کال آ گئی کہ ملک صاحب آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے, یہ عجیب سے لوگ ہیں. میں نے کہا آپ حکم کریں. کہتا آپ نے میسج نہیں کرنا. اور یہ گواہ ہیں کہ دوسرا میسج کیا بلکہ اس گروپ کو بھی میں نے نہیں دیکھا. تو گلزار بھائی آپ کا, ملک صاحب آپ کا, شیخ صاحب آپ کا. شیخ صاحب آپ تھوڑی کوشش بھی کریں, آپ بھائی ہیں, آپ کا آفس بھی ہے. کمران بھائی آپ کے بھی دوست وغیرہ ہیں. اور دوسرا ہم لوگ کل انشاءاللہ تعالیٰ سوسائٹی کی بیک سائڈ پہ ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے فاؤنڈر گروپ کا, اس میں ڈنر بھی ہے اور جلسہ ہے بہت اچھے لیول پہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو موقع بھی دیں گے کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب آمین. السلام علیکم. خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رارع رخسار احمد. آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس ٹائم میں موجود ہوں گلبرگ گرین میں پریزم ریئل اسٹیٹ کے آفس میں, اور میرے ساتھ موجود ہیں آصف محمود صاحب. کیونکہ یہاں پہ الیکشن کی گہما گہمی ہے اور مختلف جو ہے جگہوں پہ میٹنگز کی جاتی ہیں. آج جو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا وہ یہاں پہ پریزم ریئل اسٹیٹ کے آفس میں کیا گیا تھا. میرے ساتھ آصف صاحب موجود ہیں. ان سے ان کا پہلے مختصر تعارف جان لیتے ہیں, اس کے بعد جانیں گے کہ ان کا کیا منشور تھا اور کس منشور کے تحت یہ ایک اس فاؤنڈر گروپ کا حصہ بنے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہمیں سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو. میرا نام آصف محمود ہے اور میں تقریباً 5 سال سے گلبرگ میں کام کر رہا ہوں. اور الحمدللہ ایک پہچان ہے کہ ہم نے شروع سے لے کر اب تک جو ملک میں یا ملک سے باہر جو انویسٹرز تھے الحمدللہ ان کی ہم نے انویسٹمنٹ یہاں گلبرگ کے اندر کی. اور ڈیلرز کے بہت سارے تحفظات تھے جن کو لے کر ہم چلے اور آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. آصف بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو 17 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس کے آپ جو ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور اسے کس روح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کون سا گروپ کامیاب ہوگا, یا یہ بتائیے گا کہ یہ الیکشن جو ہے گلبرگ گرین کے لیے کتنے مؤثر ثابت ہوں گے؟ جی الیکشن بہت زیادہ ضروری تھے اور یہ الیکشن ہونا ایک بہت اچھا سائن ہے گلبرگ کے لیے, کیونکہ گلبرگ کا بزنس اسی چیز سے بوسٹ کرے گا جب گلبرگ کے ڈیلرز کے مسائل حل ہوں گے. اب دوسرا کویسچن آپ کا کہ یہ حل کون کرے گا, تو وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو ہے وہ آپ کو خود بخود آپ ایک طرف ایک گروپ کے امیدوار اپنے سامنے رکھیں, دوسری طرف دوسرے گروپ کے امیدوار سامنے رکھیں, تو آپ کو دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں نظر آئے گا کہ فاؤنڈر گروپ الحمدللہ اس وقت ایک ایسا گروپ ہے جو کہ سچ مچ میں فاؤنڈر ہے گلبرگ کا. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ 12 سال سے فاؤنڈر گروپ یہاں گلبرگ کے اندر ہے, تو وہ انہوں نے 12 سال میں کیا کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا 12 سال پہلے بھی گلبرگ ایسا ہی تھا؟ ہرگز نہیں, ہرگز ایسا نہیں تھا. اور الحمدللہ آج جو گلبرگ کے اندر آپ کو رونقیں نظر آ رہی ہیں, ظاہر ہے وہ جب گروپ ایک ہی تھا تو وہ اسی کے سلسلے میں ہے نا. ابھی دوسرا گروپ تو اس کی پیدائش ہی ابھی 1 سال ہوئی ہے بیچارے کی, 1 سال ہوا ہے وہ پیدا ہوا ہے گروپ, تو وہ بھی گروپ جو ہے وہ ہائی جیک ہوا. اصل میں وہ ہائی جیکرز ہیں, وہ گروپ نہیں ہیں, لیکن ان کو اپنا شوق جو ہے الیکشن کا وہ ہم نے کہا کہ ان کا شوق یہ پورا ہو جائے, اس لیے ان کو موقع دیا. ادروائز کوئی میچ نہیں ہے, فاؤنڈر یا ہم آواز کا دور دور تک کوئی میچ نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا کیونکہ آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے فاؤنڈر گروپ کی حمایت کا, آپ کو ایسے کون سے نظریات ان کے متاثر کن لگے جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس گروپ کی سپورٹ کریں؟ فاؤنڈر گروپ کے اندر جو ان کے صدر ہیں ملک نجیب صاحب, الحمدللہ ان کی ایک ورث ہے, اور اسی طرح جو چیئرمین ہیں عمران صاحب, ان کو بھی آپ دیکھ لیں, یا پھر جنرل سیکرٹری ہیں نوید صاحب, وہ لوگ چیمبر کے اندر بھی انہوں نے بہت کام کیا, FBR میں انہوں نے کام کیا, اور مختلف قسم کے ایسے میگا ایونٹس جو ہیں ان کے اندر ان لوگوں نے اپنے آپ کو منوایا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کسی گروپ کا تو نام لینا بھی اس وقت ایسا ہی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرف جو ہے وہ پارٹی ہے عمران خان کی یا PDM کی, اور دوسری طرف استحکام پاکستان ہے جو بیچارے بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے.
سر یہ بتائیے گا کیونکہ آپ گلبرگ کے کا حصہ ہیں اور اس ٹائم جو ہے کردار ادا کر رہے ہیں اور مختلف جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اور اس کے علاوہ دوسری دنیا کے لوگوں کو بھی یہ دعوت دے رہے ہیں کہ گلبرگ میں آئیں اور یہاں کا حصہ بنیں اور یہاں پہ پراپرٹی خریدیں, اپنا پیسہ انویسٹ کریں. تو گلبرگ گرین کی یہ سوسائٹی ہے, اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیسی ہے اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے کیسی ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت میں کہتا ہوں آپ پورے پاکستان کا جہاں سے مرضی ڈیلر لے آئیں, آپ بہت بڑے بڑے نام جو بیریا, DHA, B17 جہاں کہیں کے ڈیلرز لے آئیں. اس وقت سب سے خوبصورت لوکیشن جو ہے وہ گلبرگ گرینز کی ہے. الحمدللہ میں 2019 میں یہاں پر آیا, اور میں 19 میں اس لیے آیا کہ اس وقت میں CDA میں کام کر رہا تھا, وہاں پہ میرا آفس تھا. لیکن کرونا کے دوران پورے ملک میں کسی جگہ پر کام نہیں تھا, لیکن گلبرگ کے اندر تھا. تو ایک سیو انویسٹمنٹ ہے. چند ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی ریپو جو ہے وہ گلبرگ کی خراب ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ انتظامیہ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کر کے ان چیزوں کو کور کیا. تو IB کیونکہ ایک نام ہے اور ایک برانڈ ہے, اس سے اچھی اور اس سے خوبصورت لوکیشن کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف گلبرگ کے نام کی وجہ سے کرتے ہیں. سر میں نے آپ کی گفتگو بھی سنی, آپ نے کافی اچھی جو ہے مصر انداز میں گفتگو کی. آپ نے بتایا کہ آپ کے جو ہے پاس میں ان سے کچھ اختلافات بھی رہے. آخر کیا وجہ تھی اور آخر پھر سے ہیک ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میں عموماً ایک قول کہا کرتا ہوں کہ دشمن اور منافق میں اگر صلح کی گنجائش پیدا ہو تو آپ دشمن سے صلح کر لیں, منافق سے نہ کریں. تو میرا یہ اپنا نظریہ ہے, جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کسی صورت بھی ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے, کیونکہ انڈیا نے جو ہے وہ بہت زبردست ایک کام کیا ہے کہ وہ کچرے سے بجلی بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ 17 کے بعد یہاں پر گلبرگ میں بھی کافی مقدار میں کچرا جمع ہو جائے گا, تو اس سے ہو سکتا ہے پاکستان کو جو ہے بجلی بنانے میں تھوڑی آسانی ہو. سر کیونکہ دوسرے گروپ کے بھی انٹرویوز ہوتے رہتے ہیں اور ان کے ویوز بھی دیکھنے میں آتے رہتے ہیں, یہ بتائیے گا ان کا کہنا ہے کہ یہ جو گروپ ہے فاؤنڈر گروپ, اس کے کچھ اراکین جو ہیں وہ دوسرے گروپ کی جو ہے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ چھوٹے ڈیلر کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور باقی جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ان نے بہت زیادہ یہاں پہ انویسٹ کیا اور ان کو آگے نہیں آنا دیا جا رہا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں یہ سیاست ہے, اور سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ بیان بازی چلتی ہے. یہاں پہ صرف اور صرف بیان بازی ہے. کس نے یہ کہہ دیا چھوٹا اور بڑا ڈیلر؟ پہلے بھی ہم نے یہ کہا کہ جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے وہ بھی اتنی ہی ورتھ رکھتا ہے, اور یا ایک پلازے کا جو آنر ہے وہ بھی اتنی ورتھ رکھتا ہے. یہ تو اپنی اپنی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو شروع میں آئے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آج الحمدللہ وہ بلڈر بنے ہوئے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے پر نمبر سکور کرنا یا کیچڑ اچھالنا, اس کا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ ہمیں مل جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے فاؤنڈر جوائن کیا. میں آج آپ کے توسط سے, خبرنامہ ٹی وی کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے اگر اگلے سال آپ یہاں پر تشریف لائیں گے, آپ انٹرویو کر کے دیکھیے گا, آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر ڈیلر کو جو جس لیول کا بھی ڈیلر ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ہمارے ساتھ چلے گا, اور وہ اتنا فلرش کرے گا کہ وہ کہے گا کہ میں گلبرگ میرا گھر ہے, میں نے اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا. سر یہ بتائیے گا کہ کیونکہ پاکستان کے اس ٹائم جو ہے معاشی حالات وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, سیاسی استحکام ہے اور مختلف جو ہے گہما گہمی پائی جا رہی ہے, اس دوران جو ہے جو عام صارفین ہیں, عام عوام ہے, ان کے لیے کیا پیغام ہے, اور جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں اس وقت تو گورنمنٹ نے بھی ایک ہمارے شعبے کے لیے بہت زبردست, ویسے تو اوور آل تو بجٹ جو ہے وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یہ گورنمنٹ کا بہت احسن اقدام ہے, اور بہت اچھا انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا. تو میری اپنے عام جو صارفین ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو سیو اور سیکیور کرنے کے لیے گلبرگ میں تشریف لائیں. اگر آپ ایک وزٹ کریں گے تو اللہ کے حکم سے دوبارہ آپ کسی اور جگہ جانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے, اور آپ کہیں گے کہ صرف اور صرف یہ وہ واحد جگہ ہے جب آپ اپنے عزیزوں, ساتھیوں, رشتہ داروں کو بھی یہاں لے کر آئیں. کیونکہ جب ہم اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ صرف گلبرگ کا نام سن کر وہاں سے انویسٹمنٹ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری انویسٹمنٹ سیو ہے. تو اللہ کے حکم سے یہ ہمارا گھر ہے, اور اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی راہ پر مزید ڈالنا ہے, اور اللہ کرے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں گلبرگ کا نام روشن ہوگا.
جی بالکل، ہمارے ساتھ آصف محمود صاحب موجود تھے جن نے اپنی گفتگو کی اور بہت مؤثر انداز میں گفتگو کی اور بتایا اپنے جو ہے صارفین کے لیے اور اپنے جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا گھر گلبرگ میں آپ بنا سکتے ہیں جو اس سے پہلے ناممکن تھا۔ اپنے میزبان راجہ رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رخسار احمد۔ اس ٹائم میں موجود ہوں گلبرگ گرین میں، پریزم اسٹیٹ کے ساتھ ملک حبیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ان کا 17 تاریخ کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا پیغام ہے۔ پہلے تو ان سے تعارف جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ملک حبیب ہے جی، میں فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان جو مدر جماعت ہے تمام ریئل اسٹیٹ کی، میں اس کا ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں اور میں گلبرگ میں کام کرتا ہوں اس لحاظ سے کیونکہ جو الیکشن ہو رہے ہیں 17 تاریخ کو، تو اس میں میرا ووٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی میں فاؤنڈر گروپ کو اپنا ووٹ کاسٹ کروں گا اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی فاؤنڈر گروپ باری اکثریت سے جیتے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ فاؤنڈر گروپ کے علاوہ یہاں پہ دوسرا گروپ بھی ہے، آپ نے اس کی حمایت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اصل میں یہ ہے جی کہ فاؤنڈر گروپ جو ہے نا بیسیکلی یہ گلبرگ بنانے والوں میں سے ہیں۔ جب گلبرگ کی بنیاد رکھی گئی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گلبرگ میں کام کرنا شروع کیا، اور آپ آج گلبرگ کے حالات دے سکتے ہیں الحمدللہ، جس طرح کی کمیونٹی یہاں رہ رہی ہے اور جتنا بہترین ڈیولپمنٹ یہاں ہے، جس طرح کام ہو رہا ہے اور جس طرح کے معاملات ہیں اور جس طرح کی ریپو ہے گلبرگ کی، اس میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ڈیلرز کا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک نجیب صاحب، ملک نویس صاحب، میجر ریاض صاحب، عمران صاحب، یہ جتنی بھی ٹیم ہے یہ سارے لوگ انتہائی میچور لوگ ہیں اور یہ کام کرنا جانتے ہیں اور مسئلے کو حل کرنا جانتے ہیں۔ اور جو ریئل اسٹیٹ کے یہاں مسائل ہیں مجھے یقین ہے اس سے پہلے بھی یہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو حل کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن جیت کے تو پھر ان کے پاس عوام کی طاقت ہوگی، عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئے ہوں گے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ گلبرگ کی بہتری کے لیے اور ریئل اسٹیٹ کی بہتری کے لیے ہم نے بھی ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اسی وجہ سے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کے جو ڈیلرز ہیں ان کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے۔ سر گلبرگ گرین کے علاوہ یہاں پہ اور بھی بہت ساری سوسائٹیز تھی، اس سے اسلام آباد سے باہر لاہور، کراچی میں بھی بہت ساری سوسائٹی تھی، آپ نے کسی اور میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرنے کا سوچا اور یہاں پہ کیوں کام کرنے کو ترجیح دی؟ گلبرگ بیسیکلی لوکیشن وائز تو گلبرگ سے اچھی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، یہاں سے آپ کو 15 منٹ لگتے ہیں، آپ اسلام آباد میں داخل ہو جاتے ہیں اور سگنل فری ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف انویسٹمنٹ ہے۔ ایک دو واقعات جو ہوئے ہیں اس میں بھی گلبرگ کی انتظامیہ نے اپنے دل کو بڑا کیا ہے اور ان کو معاملات کو حل کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی بہت بڑا کردار اس ایسوسیشن کا بھی ہے، انہوں نے بھی بہت بڑا کردار اس میں اپنا ادا کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں لوگ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، اپنا سرمایہ یہاں لائیں، اس کو وہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ پھر یہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو دیگر سوسائٹیوں میں ہے اور یہاں نہیں ہے، لوکیشن وائز یہ بہت اعلیٰ ہے اور انویسٹمنٹ وائز محفوظ ہے۔ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں پاس میں، تو آخر کیا وجوہات تھی، اس کے پیچھے کون تھا اور آخر وہ معاملات تھے کیا؟ اصل میں یہ ہے جی، آپ کو پتہ ہے اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ یہاں بھی ریئل اسٹیٹ میں کچھ کالی بیڑیں تھیں جنہوں نے لوگوں کو نقصان دیا اور لوگوں کو لوٹا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دوران احتجاج بھی ہوئے، یہاں مذاکرات بھی ہوئے، پھر وہ معاملہ ایک بڑے اچھے طریقے سے اب حل کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو موجودہ شجاعت اللہ قریشی صاحب ہیں، سیکٹری ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان کی دلچسپی ہے، اور جب سے وہ مسئلہ حل کی طرف گیا ہے گلبرگ میں کام بہت اچھا ہو گیا ہے۔ یہاں پر انویسٹر کا دوبارہ اعتماد بحال ہو جاتا ہے کہ ایک بندے کے پیسے اگر ڈوب گئے اور سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اس بندے کو گرفتار بھی کرے اور پھر معاملات کو حل کی طرف لے کے جائے، اس میں خصوصی طور پہ میں کریڈٹ دوں گا ہمارے جو فیڈریشن کے چیئرمین ہیں مسرت اجاز صاحب، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ سر کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم جو ہے معاشی استحکام پایا جا رہا ہے اور مختلف گہما گہمی کی صورتحال ہے، اس صورتحال کے دوران جو ہے آپ انویسٹر کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، حالات تو بہت سخت پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں کہ ابھی ریئل اسٹیٹ پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایک جو افواہوں کا بازار گرم تھا کہ ٹیکسوں کی بھرمار کر دی جائے گی، لیکن اللہ کی ذات کا شکر ہے اور فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کی قیادت جو ہے اس نے اس پر بروقت عمل کیا۔ جناب مسرت اجاز صاحب جو چیئرمین اور صدر سردار طاہر صاحب، انہوں نے اور پورے پاکستان کی ٹیمیں، ایسوسیشن بننے سے پورے پاکستان کی ٹیمیں ایکٹیو ہوگی، اور انہوں نے گورنمنٹ کو سمجھایا کہ اگر ریئل اسٹیٹ پہ آپ ٹیکس لگائیں گے تو یہ کاروبار تباہ ہو جانا ہے۔
یہ بات انہیں سمجھ آ گئی، جس کی وجہ سے ٹیکس تو نہیں لگائے گئے، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو اگر گورنمنٹ تھوڑا سا بہتر کر دے، ابھی بجٹ میں تھوڑا منظوری میں ٹائم ہے، ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر وہ بہتر ہو جاتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس چلنا شروع ہو جائے گا۔ سر کیونکہ الیکشن کے حوالے سے آپ کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا کہ 17 تاریخ کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہ ہے جی کہ الیکشن ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے اور ہر بندے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ میرا گلبرگ کے تمام دوستوں سے، دوسری سائڈ پہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بچوں کی جگہ ہیں سارے، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا ووٹ جو ہے وہ پرامن طور پر کاسٹ کریں، اور جو بھی گروپ جیت جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں سے یہ ہے کہ آنے والے وقت میں گلبرگ میں کافی بہتری آنی ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ ملک صاحب موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور کس طرح ہماری جو ہے سیاسی جماعتیں وہ گہما گہمی کا شکار رہتی ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہمیں ایک جو ہے مستحکم طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ووٹ جو امانت ہوتی ہے اسے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت ساری عوام جو ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، اس کو یہ پیغام دیا کہ گلبرگ جو ہے بہت ہی اچھی اور خوبصورت لوکیشن ہے آپ لوگوں کے لیے، جیسا کہ باقی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ اپنے میزبان رارع رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔